بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشترک میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مشترک ایسا لفظ ہے جس میں چند معانی یا چند اسماء مشترک ہوں، مگر یہ اشتراک یہ علی سبیل الانتظام ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ علی سبیل العموم نہ ہو، علی سبیل الشمول نہ ہو، بلکہ یہ علی سبیل البدلیت ہو، علی سبیل ایک چیز یہاں پر یہ میں نے بتائی تھی کہ انہوں نے معانن اور اسامن کہا، تو یہ حد کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ الگ الگ حدیں ہیں، مشترک کی دو طرح کی تعریفیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت کے اعتبار سے محدود کی تقسیم ہے۔ ایک حد ہے اور ایک ہے محدود، ایک معرف ہے، تعریف ہے، ایک ہے معرف۔ معرف دو طرح کے ہیں، محدود دو طرح کے ہیں، جن کی حدیں بیان کی جا رہی ہیں، باز میں آگی وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ مشترک کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جس میں معانی کا اشتراک ہوتا ہے۔ کس کا؟ جیسے میں نے بتایا نہیں تھا، لفظ نحل ہے، کیا ہے؟ نحلا ینحلو نحلا، نون دو چشمی ہے اور لام، تو نحل ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے للری والعطش۔ ریان اسی سے بنا ہے، رے معنی میں سیراب ہونے کی، سمجھ گئے؟ عطش معنی میں پیاسا ہونے کی، یہ دونوں معنوں میں کیا ہے؟ مشترک، دونوں معنوں کے لیے موضوع ہے، رے کے لیے بھی اور عطش کے لیے بھی۔ اور مشترک کی ایک دوسری قسم وہ ہے جس میں معانی کا اشتراک نہیں ہے، بلکہ اس میں اسامی یعنی اسماء کا اشتراک ہے۔ کیا مطلب اسماء کے اشتراک کا؟ یعنی اسماء کے جو مسمى ہیں، یعنی جن مسمى کے اوپر اسماء کا صدق ہوتا ہے، یعنی جو آیان خارجیہ ہیں، ان کا اشتراک۔ جیسے لفظ عین کو آپ لے لیں، عین کا لفظ ہے، اس میں بہت سے آیان خارجیہ کیا ہیں؟ مشترک ہیں، اس میں بہت سے آیان خارجیہ مشترک ہیں۔ آپ شروع ہی سے پڑھتے چلے آئے کہ لفظ عین کے اندر شمس بھی مشترک ہے، یہ بھی ایک عین خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ عین کے اندر رقبہ بھی مشترک ہے جو گھٹنا اور زانوں کے معنی میں ہے، یہ بھی ایک عین خارجی ہے۔ لفظ عین کے اندر رہب سونا کا لفظ، زر کا لفظ بھی مشترک ہے جو ایک عین خارجی ہے۔ ایسے لفظ عین کے اندر ینبوع، عین جاریہ، چشمہ، یہ بھی ایک عین خارجی ہے، اس کا اشتراک پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا؟ تو یہ تقسیم جو ہے حد کی نہیں ہے، بلکہ جس محدود کی تقسیم کی جا رہی ہے وہ محدود ہمارے سامنے دو طرح کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں اس وقت تک توقف کیا جائے گا جب تک کہ اخاذ طبع، بالغ نظر، فقیہ مجتہد اپنے اجتہاد صحیح کے ذریعے اس میں تأمل نہ کر لے، کہ فقیہ مجتہد کے اجتہاد کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان معنی مشترکہ میں سے کون سا معنی مشترک یہاں پر مراد ہے اور معمول بہ ہے، کون قابل عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مشترک کے اندر توقف کیا جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ فقیہ مجتہد اس کے معنی مشترکہ کے اندر اس غرض سے، اس مقصد سے تعامل کرے، لیتأمل بعض وجوہہ، تاکہ اس کے معنی مشترکہ میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے، قابل عمل ہو جائے، قابل حجت ہو جائے۔ آپ پڑھ چکے ہیں قرون کے بارے میں، قرون میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ترجیح دی
امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے ترجیح دی ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ والمؤول وهو ما ترجح من المشترک بعض وجوہہ، مؤول فرماتے ہیں کہ مؤول وہ ہے یہ ما ترجح من المشترکی، ظاہر سی بات مؤول ہی کا ایک جز، ایک حصہ، اسی کا ایک ٹکڑا کیا ہوتا ہے، راجح ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ اصالتاً غور کریں گے تو مؤول کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ لفظ مشترک کے معنی مشترکہ میں سے کوئی معنی جب راجح ہو جاتا ہے تو وہی کیا ہو جاتا ہے، مؤول بن جاتا ہے معنی، گویا کہ فقیہ مجتہد نے اسی معنی کی طرف پھیر دیا۔ اعلیٰ یعول اولن معنی میں کس کے ہوتے ہیں، رجعہ کے ہوتا ہے، صرف کے معنی میں ہوتا ہے کہ کسی ایک معنی کی طرف اس نے اس کو راجع کر دیا، کسی ایک معنی کی طرف اس کو منصرف کر دیا، پھیر دیا۔ تو مشترک فرماتے ہیں مشترک لفظ کے معنی کا وہ حصہ ہے کہ جس کے معنی مشترکہ میں سے کوئی معنی راجع ہو جائے بغالب رائے، غالب رائے کے ذریعے۔ غالب رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقیہ مجتہد جو ترجیح دیتا ہے اس کو دلیل کی بنیاد پر وہ اس بات کا ظن غالب ہوتا ہے کہ یہی معنی کہ یہاں پر کیا ہے وہ مراد ہے۔ تو غالب رائے سے مراد ان کی مجتہد کا ظن غالب، ما ادنا الیہ نظرہ، منتہا الیہ نظرہ، فقیہ مجتہد کی نظر صاحب جس معنی کی طرف پہنچ جائے تو گویا اس معنی کا اسے غلبہ ظن حاصل ہو گیا، جو ملحق بالیقین کے درجے میں ہوتا ہے، جو یقین سے نازل ہوا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مشترک کا وہ حصہ ہے جس کے معنی مشترکہ میں سے کوئی ایک معنی راجع ہو جائے غالب رائے کے ذریعے۔ میں نے بتا دیا کہ لفظ قرون کی تعویل کر دینا طہر کے معنی میں، امام ابو حنیفہ نے طہر کا معنی مراد لے لیا، تو اب گویا معنی مشترکہ میں سے ایک معنی جو ہے یہی راجع ہو گیا، یہ معنی مؤول ہو گیا۔ امام شافعی نے حیض کا نہیں، انہوں نے طہر کا معنی لیا، ہمارے یہاں حیض کا معنی لیا، تو اب حیض کا معنی یا طہر کا معنی یہ معنی کیا کہلاتا ہے، مؤول کہلاتا ہے، جو مجتہد کی تعویل سے راجع ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو گویا مشترک جن معانی کے درمیان مشترک ہے انہی معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعویل اور ترجیح ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کسی معنی کی تعویل اور ترجیح نہیں ہوتی ہے کہ ہم بول کر کے املی مراد لے لیں یا زمین بول کر کے وہ آسمان مراد لیں، ایسی تعویل نہیں ہوتی ہے۔ یہ تعویل صرف وہابیہ کے یہاں ہوتی ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ اس کو تعویل نہیں بولتے ہیں، اس کو مسخ بولتے ہیں، تغییر بولتے ہیں، تبدیل بولتے ہیں۔ بات میں آ گئی؟ لفظ کے جو محتملات ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی آپ ترجیح دے سکتے ہیں، یہ کہنے سے کام نہیں چل سکتا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہو سکتا، وہ سکتا ہو جب نا۔ بات میں آ گئی؟ آپ غور کیجئے گا، آپ دیکھیں گے وہ تعویل نہیں کرتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے یہی سب وہ چال بازیاں، یہی ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى احْتِمَالِ الْغَلَطِ، مؤول کا حکم یہ ہے العمل بھی کہ معنی مؤول، مجتہد نے جس معنی کی تعویل کی ہے وہ ہمارے لیے واجب العمل ہے، قابل عمل ہے۔ عمل کا لفظ ذکر کیا کہ واجب العمل ہے، وہ لازم العلم نہیں۔ وجوب عمل کا وہ افادہ کرتا ہے مگر لزوم علم اور لزوم یقین کا افادہ نہیں کرتا۔ بعض ذہن میں آگئی، آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی مجتہد نے، مفتی نے اپنی قوت نظر سے کوئی فتویٰ دیا، کسی معنی کی طرف اس کی نظر گئی، اس کی ترجیح دی، پھر ایسا ہوا غور و فکر کے بعد اس کی نظر کسی اور کی طرف گئی تو اس نے وہ فتویٰ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فقیہ مجتہد کہ وہ میز پر وہی مسئلہ پیش ہوا، اس نے غور و خوض کیا، اس کی نظر جہاں تک پہنچی تو اسی پر اس کو فتویٰ دینا واجب اور لازم ہو گیا۔ فقط کل ذی علم علیم کے تحت کسی اور کے پاس وہ پہنچا،
اس نے اس کے اندر غور کیا تو اس کو کوئی اور معنی نظر آیا، اس کے قلم احتیاط نے اس فتوی سابق کے بجائے اور فتوے کی اس نے تحریر فرما دی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان پر وہی لازم اور واجب ہو گیا. اب یہ نہیں کہا جائے گا ان کے فتوے کی روح سے وہ کافر اور ان کے فتوے کی روح سے یہ کافر. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، بات ذہن میں آ گئی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس اپنی انا پر وہ اڑا رہے. بات ذہن میں آ گئی. قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس میں آپ غور کیجئے گا. ظاہر سی بات ہے رب العالمین نے ہم کو جو قوت علم دی ہے، جو قوت فکر دی ہے، ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ غور و خوض کیا. ہماری نظر جہاں تک پہنچی ہم اس کے پابند تھے، اس کے مکلف تھے، اس کے اعتبار سے ہم نے فتویٰ ظاہر کر دیا، دے دیا. دوسرے کے ہاں پہنچا، اس نے غور و خوض کیا. بعض میں اگر وہ زندہ ہوتے، وہ اس میں غور و فکر کرتے تو اس سے رجوع کرتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی. مگر یہ کہنا کہ جو ہے ان کا فتویٰ اگر مانا جائے تو وہ کافر ہیں، ان کا ہے تو یہ کافر، یہ سب غلط بات ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کا حکم کیا؟ العمل بھی علی احتمال الغلط، کہ معنی مؤول پر عمل واجب ہوتا ہے علی احتمال الغلط، اس احتمال کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی رائے کے اعتبار سے، اپنے غلبہ ظن کے اعتبار سے اس نے فتویٰ دیا ہے. اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ظن غالب کا کیا ہوتا ہے؟ مکلف ہوتا ہے. کبھی خود اسی کے اوپر وہ رائے واضح ہو جاتی ہے. ایک نشست میں غور کیا تو یہ ہوا، یہ فتویٰ دے دیا. دوسری نشست میں غور کیا، کچھ دنوں کے بعد غور کیا تو کہا یہ حکم نہیں، یہ حکم ہونا چاہیے. تو یہ کہیں کہ آپ بار بار فتویٰ بدلتے ہیں، یہ فتویٰ بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار حق کی اور قبول حق کی یہی دلیل ہے. حق واضح ہو جائے تو خطا کے اوپر قائم رہنا، مصر رہنا، باز میں آ گئی، یہ شرع کے بالکل خلاف ہے. بات سمجھ لیں؟ تو غلط کے احتمال کے ساتھ فرماتے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مؤول کا حکم وجوب العمل بھی، فوجب العمل بھی بما تقرر من تعویل المجتہد مع احتمال الغلط. باز میں آ گئی. اس لیے کہ یہاں پر وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہے، اگر اس نے اجتہاد کیا اور مصیب رہا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر وہ خاطی ہے تو 1 اجر تو کم از کم اپنی محنت کا، اپنی مشقت کا، بذل الجہد کا، بذل الوسع کا تو وہ ضرور ہی پائے گا. معجور بہرحال ہے. یہ اور بات ہے، کوئی 1 اجر پائے گا اور کوئی 2 اجر پائے گا. معتوب اور ملام نہیں ہوگا، وہ قابل ملامت نہیں. قوم صرف لعنت اور ملامت کرتی ہے، مگر عند اللہ وہ بہرحال معجور ہے. حق ایک ہی جانب دائر ہے، دونوں حق نہیں ہو سکتے. مگر ظاہر سی بات ہے ان پر لازم یہ، ان پر لازم یہ، سب کے الگ الگ وہ ہیں. والقسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظمی، فرماتے ہیں اور دوسری قسم نہیں بلکہ یہ دوسری تقسیم کس چیز میں؟ فی وجوہ، وجوہ معنی میں طرق کے، اور بذالک النظم، اس نظم کے ذریعے، اس نظم قرآن کے ذریعے، نظم کتاب کے ذریعے، نظم سنت کے ذریعے، معنی کے اظہار کے طریقوں میں کہ سامنے کے اوپر معنی کو ہم کن کن طریقوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ظاہر کر سکتے ہیں. تو اب فرماتے ہیں اس نظم کے ذریعے معانی، بیان کا معنی اظہار، ظہور سے مراد یہاں کیا ہے؟ اظہار ہے. اس نظم کے ذریعے معانی کے اظہار کے طریقوں کے بیان میں فرماتے ہیں وہی اربعۃ، اس نظم سے معنی کے اظہار کے جو طریقے ہیں وہ 4 طریقے ہیں کہ 4 طریقوں سے معنی کا اظہار ہوتا ہے. نمبر 1 ظاہر، فرماتے ہیں وَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ الصِّيغَةِ، ظاہر اس کو کہتے ہیں جس لفظ کا معنی مراد سامع کے اوپر ظاہر ہو جائے. معنی سے مراد ظاہر سی بات ہے، دیکھے گا کہ لغت میں اس کا معنی یہ ہے تو اس کا معنی لغوی یہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ظاہر وہ ہے جس کا معنی مراد، یعنی لغت میں اس کا جو معنی مراد ہے وہ سامع کے اوپر ظاہر ہو جائے بنفس الصیغہ، نفس صیغہ سے. نفس صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بمجرد سماعها، کہ اگر وہ اہل لسان ہے
تو جیسے جیسے وہ پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، اس پر معانی کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر اور منکشف ہو جائیں گے۔ تو سامع پر اس کا معنی نفس صیغہ سے ظاہر ہو جائے۔ نفس صیغہ کا مطلب یہ کہ اس لفظ کو، اس صیغہ کو سنتے ہی وہ معنی اس پر واضح ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ اہل لسان سے ہو۔ نفس صیغہ کا مطلب اے بلا قرینۃ تنضم الیہ، وہاں پر کسی قرینے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ قرینہ ہو دلت علی ذلک المعنی، جو اس معنی پر ظاہر سی بات ہے اہل لسان سے ہے، وہ جانتا ہے ہماری زبان کے اندر اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو اب اس لفظ کی بنیاد پر وہ معنی اس کے اوپر واضح اور ظاہر ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر وہ ہے جس کی مراد سامع پر صیغہ کو سنتے ہی ظاہر ہو جائے۔ اس کے ذریعے آپ پڑھیں گے خفی ہے، مشکل ہے، اور ان کے علاوہ سے اعتراض ہے، اس لیے کہ ان کے اندر محض لفظ کو یا صیغہ کو سن کر سامع کے اوپر معنی کا ظہور نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اب دوسری قسم النص مزداد وضوحا علی الظاہر، یہاں پر آپ دیکھیں گے حسامی کی شرح جو نامی ہے، یہاں پر تھوڑی گفتگو انہوں نے کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اکثر محققین جیسے شارع بدی نے کہا کہ ظاہر کی تعریف میں ایک اور قید کا لحاظ ضروری ہے، جو اور کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نور انوار وغیرہ میں صرف اتنا ہی نہیں لکھا ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ، بلکہ ایک قید اور وہاں پر ہے اللہ یکون مسوقا لہ، ظاہر میں اور نص میں وجہ امتیاز حد فاصل فارق یہی ہے۔ بعض میں کہ وہاں پر بھی معنی کا ظہور ہوتا ہے، یہاں پر بھی معنی کا ظہور ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر نص میں مسوقا لہ وہ اسی لیے جاری کیا جاتا ہے، اور ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو شارح بدی جو اکثر محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے، ایک قید اور اس میں ہونی چاہیے ظاہر میں، اللہ کونا مسوقا لہ، کہ اس معنی کے لیے اس کو وہ جاری نہ کیا جائے۔ یہی ظاہر اور نص کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ نص میں مسوقا لہ اس معنی کے لیے اس کو چلایا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے اس کلام کو، اور ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس قید کو ذکر نہ کیا، مگر اکثر محققین کی رائے وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی۔ والنص وهو ما ازداد وضوحا على الظاہر بمعنى في المتکلم، دوسری قسم نص ہے۔ نص اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ظاہر سے زیادہ معنی کیا ہو، واضح ہو، ظاہر سے جس میں زیادہ ظہور ہو، نص کے اندر اس سے زیادہ ظہور، مفسر میں اس سے زیادہ ظہور، محکم کے اندر۔ فرماتے ہیں نص وہ ہے جس کا معنی زیادہ ظاہر، زیادہ روشن، زیادہ واضح ہو ظاہر سے، مگر بمعنى فی المتکلم، یہ نص کا معنی جو ظاہر سے زیادہ ظاہر ہے، کیوں؟ ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی خود متکلم کے اندر ہے۔ کیا وہ معنی متکلم کے اندر ہے؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، ظاہر اور نص میں وجہ امتیاز یہی ہے، بیان ساق المتکلم کلامہ لأجلہ، بات آ گئی نا، وہ اس وجہ سے اس کا معنی زیادہ ظاہر ہے کہ متکلم نے اپنا کلام اسی معنی ہی کی غرض سے کیا ہے وہ جاری کیا ہے، متکلم نے اپنا کلام اسی معنی ہی کو روشن کرنے کے لیے، اسی معنی ہی کو محقق، منقح اور ثابت کرنے کے لیے جاری کیا ہے۔ وہ کلام اسی لیے ہی کہا ہے تاکہ یہی معنی کیا ہو، ثابت اور متحقق۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بمعنى فی المتکلم، نص کا معنی جو ظاہر سے زیادہ واضح ہے، وہ اس وجہ سے کہ متکلم نے اپنا کلام اسی معنی کی ترویج کے لیے اور اسی معنی کے فروغ کے لیے، اسی معنی کو محقق اور ثابت کرنے کے لیے ظاہر کیا ہے۔ تو وہ بمعنى فی المتکلم کا معنی یہ ہو گیا۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ظاہر نص دونوں کی مثال بھی اور اسی سے دونوں کا فرق بھی۔ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک
ظاہر ہے اطلاق میں. اطلاق کا مطلب اے فی اباحت نکاح ما یستطیبہ المرء من النساء، مرد کو جو عورتیں پسند آئیں ان عورتوں سے نکاح کے مباح ہونے میں یہ بالکل ظاہر ہے. کیا مطلب کہ اپنا من پسند اپنی جو ہے وہ جس سے چاہے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. یہ بیان کرنے کی یہ ظاہر ہے اس معنی میں. مگر فرماتے ہیں یہاں پر کہ نص فی بیان العدد، یہ بیان عدد کے اندر نص ہے. کیا مطلب یہ نہیں 100 عورتوں سے نکاح کرو، 40 12 12 20 20 25 25 جتنا چاہا جیسے چاہا کر لیا. یہی بیان کرنے متکلم نے رب العالمین نے اپنا کلام اسی معنی کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں یہ نص ہے بیان عدد میں. کیا کوئی حد ہے جن حدوں تک تم عورتوں کو اپنے حوالے عقد میں لا سکتے ہو یا جتنی چاہو کرتے پھرو؟ فرماتے ہیں یہ نص ہے بیان عدد میں. لِأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، اس لیے کہ یہ کلام ربانی اسی عدد کو بیان کرنے ہی کے لیے جاری کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا، آگے بھی دیکھیں مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. بندش لگا دی اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تعدد ازدواج میں تو تم پر ایک ہی سے نکاح کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے. یہ فواحدتاً کیا بتا رہا ہے، یہ بیان عدد یہاں پر کیا ہے، مقصود ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقِ. تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ بیان عدد کے لیے یہ آیت کریمہ جاری کی گئی ہے اور اس کلام سے غرض جو ہے یہی ہے کہ بیان عدد کیا جائے اور اباحت ضمناً اس سے سمجھ لی جاتی ہے. والمفسر مزداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص. مفسر ایسا لفظ ہے جو نص سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہو اس طریقے پر کہ اس کے اندر تخصیص اور تعویل کا کسی طریقے سے احتمال باقی نہ رہے. تخصیص تو عام کے اندر ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اگر عام ہو تو اس میں تخصیص کا احتمال نہ رہے اور اگر وہ فرماتے ہیں خاص ہے تو اس کے اندر تعویل کا احتمال باقی نہ رہے. اس سے بات ذہن میں آتی ہے کہ نص جو ہے وہ تخصیص اور تعویل کا تو احتمال رکھتا ہے جیسے ظاہر، مگر مفسر جو ہے یہ نہ تو تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور نہ ہی تعویل کا احتمال رکھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ آپ پڑھ چکے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، یہ ظاہر ہے کس میں، تمام ملائکہ کے سجدہ کرنے میں. لیکن یہاں پر تخصیص کا احتمال رکھتا ہے کہ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، ہو سکتا ہے یہ عام کیا ہو، عام مخصوص منہ البعض کے قبیل سے ہو کہ بعض نے سجدہ کر لیا ہو اور سب کی طرف نسبت کر دی گئی ہو. تخصیص کا احتمال ہے کہ نہیں. اب جب فرما دیا کلہم اے کل الملائکہ، تخصیص کا احتمال جو اس لفظ عام کے اندر تھا وہ ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا. تو اب فرماتے ہیں ظاہر ہے یہ بیان سجود سارے ملائکہ میں، مگر اس کے باوجود یہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے کہ بعض ہی ملائکہ مراد ہوں اور کل کا ذکر کر دیا گیا ہو. اب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں پر تخصیص کا احتمال تو ختم ہو گیا. اب یہاں پر یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ اس تمام نے سجدہ کیا ہو مگر وہ اجتماعی طور پر سجدہ نہ کیا ہو بلکہ فرداً سجدہ کیا ہو. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو جب اجمعون فرما دیا گیا تو اس تعویل کا بھی دروازہ بند ہو گیا. تو اب فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں نہ تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی تعویل کا احتمال ہے. وحکمہ الایجاب قطعا بلا احتمال تخصیص و تعویل. جب تعویل و تخصیص کا احتمال بند ہو گیا تو فرماتے ہیں
کہ مفسر کا حکم یہ ہے کہ وہ ایجاب حکم کرتا ہے، اس بات حکم کرتا ہے اس طور پر کہ وہاں پر اس بات حکم میں نہ تو کسی تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی کسی تعویل کا احتمال ہے، مگر فرماتے ہیں ایک بات ضرور ہے، الا انہ یحتمل النسخ، مگر یہ کہ وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حکم کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے، مگر یہ کب؟ یہ اس وقت تک جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ کیا تھے؟ جلوہ گر تھے، اور تشریف لے جانے کے بعد جب الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگ چکی تو اب نسخ کا بھی احتمال کیا ہو گیا؟ اب ختم ہو گیا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مگر یہ کہ مفسر نسخ کا احتمال رکھتا ہے وہ یوں کہ یہ منسوخ ہو جائے، مگر میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا، ورنہ سرکار کے بعد اب سارا کا سارا کلام اللہ کیا ہو گیا؟ یہ محکم ہو گیا، اس لیے کہ ناسخ صرف وہی ہوتی ہے اور وہی کا جو احتمال ہے اب منقطع ہو گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے۔ اب یہ فرماتے ہیں فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا، تو جب مفسر کے اندر زیادہ قوت پیدا ہو جائے، کیا مطلب زیادہ قوت کے؟ یعنی اس کے اندر زیادہ وضوح ہو، زیادہ ظہور ہو مفسر کے اعتبار سے۔ فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً، قوت سے مراد وہ قوت ظہور ہے، جب ظہور کی قوت اس کے اندر زیادہ ہو جائے، وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ، اور مفسر سے جو معنی مراد ہے وہ معنی مراد محکم ہو جائے، کس چیز سے؟ نسخ سے اور تبدیل سے۔ مصوناً عن النسخ والتبدیل، آپ تضمین کے طور پر کر لیں کہ معنی مراد محکم ہو جائے نسخ اور تبدیل سے محفوظ ہو کر کے، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ محکم رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حکمہ معنی میں ہی خود آتا ہے امتناع کے کہ اس کا جو معنی مراد ہے وہ نسخ اور تبدیل سے ممتنع ہو کر کے محفوظ ہو کر کے محکم ہو جائے تو اس کا نام محکم رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں انما یظہر التفاوت فی موجب هذه الاسامی عند التعارض، ظاہر، نسخ، مفسر، محکم، یہ جو چاروں اسماء ہیں ان کا جو موجب ہے، یہ جس چیز کا ایجاب حکم کرتے ہیں، اس بات حکم کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اسماء کے موجب میں تفاوت صرف تعارض کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کتاب میں بھی پڑھیں گے کہ جب نص اور ظاہر اور نص کے درمیان تعارض ہو تو عمل بالاقوی ہمارے یہاں مقدم ہے، تو نص کو لیا جائے گا، ظاہر کو ترک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نص اور مفسر میں تعارض ہو جائے تو مفسر قوی ہے، اول بالاقوی کو مقدم کیا جائے گا، مفسر پر عمل کیا جائے گا۔ یوں مفسر اور محکم کے اندر تعارض ہو جائے تو یہاں پر محکم پر عمل کیا جائے گا اور مفسر پر نہیں۔ تو فرماتے ہیں تعارض کے وقت ان اسماء کے موجب میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اما الکل فیوجب ثبوت من تضمہ یقینا، رہ گئے سب کے سب، چاہے ظاہر ہو، چاہے نص ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے محکم ہو، یہ سب کے سب اس کے ثبوت کا افادہ کرتے ہیں، اس کے ثبوت کو واجب اور لازم کرتے ہیں جس کو وہ لفظ شامل ہے، اور یہ جو ہے ثبوت یقینی کا افادہ کرتے ہیں۔ گویا یقین کے طور پر وہ سارے احکام ثابت ہوتے ہیں جن احکام کے اثبات اور ایجاب کا یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ افادہ کرتے ہیں۔ یہ اخیر کی دونوں قسموں کے اندر یعنی مفسر اور محکم کے اندر تو بالاتفاق ہے، مگر ظاہر اور نص کے اندر قدر اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی تفصیل آپ نامی کے اندر دیکھ لیں گے۔ مشائخ عراق